السلام علیکم۔ زندگی میں انسان کے ساتھ ہونے والے تلخ تجربات کس طرح سے اس کے رشتوں کو متاثر کرتے ہیں؟ انسان کس طرح سے متاثر ہوتا ہے؟ تنہائی اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے، لوگ اس سے چھوٹ جاتے ہیں، تعلقات اس کے خراب ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اس کو اپنی شہرت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور پھر ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد بعض دفعہ انسان کو خود کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان تمام حالات و واقعات پر مبنی خاطر غزنوی صاحب کی ایک بہت مشہور غزل آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتے ہیں کہ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ اب یہ جو شعر ہے یہ اس غزل کا مطلع ہے اور پوری غزل کی بنیاد ہے۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو بات بہت معمولی سی تھی، کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں ہوا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوئی، مگر اس معمولی سی بات نے برسوں کے تعلقات کو ختم کر دیا۔ آپ بھی اکثر یہ بات لائف میں دیکھتے ہوں گے، اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہوں گے، بعض دفعہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی ڈیلز ختم کر دی جاتی ہیں، بڑے بڑے پرانے رکھ رکھاؤ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو شاعر اس بات سے پریشان نہیں ہے کہ ایک سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ وہ اس میں چھپے ہوئے ایک فائدے کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چلو اتنا تو اچھا ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کانفلکٹ ریویلز کریکٹر۔ تو انسان کا جب کسی کے ساتھ کانفلکٹ ہوتا ہے، جب کسی انسان کے مفاد پر ضرب پڑتی، تو اسی وقت تو اس کا اصل کریکٹر سامنے آتا ہے، اسی وقت تو اس کا اصل رویہ، اصل بہیویئر، اصل ایٹیٹیوڈ اسی وقت سامنے آتا ہے، اس کی تربیت بھی اسی وقت سامنے آتی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی میں بعض اوقات ایک چھوٹا سا اختلاف، ایک معمولی سی آزمائش یا ایک معمولی مفاد انسانوں کی اصل فطرت کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ گرمی محفل فقط ایک نعرہ مستانہ ہے، اور وہ خوش ہیں کہ اس محفل سے دیوانے گئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر محفل جہاں پر آپ کو جوش نظر آ رہا ہے، جہاں پر آپ کو بہت زیادہ جذبات بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس محفل میں کوئی تاثیر بھی ہو۔ ایسی بہت ساری محفلیں آپ اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پر لوگ بہت نعرے بازی کرتے ہیں، بہت وقتی طور پر جوش میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی کام کی بات کی جا رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہاں کوئی گہری تاثیر کسی چیز کی بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے شاعر کا اس پورے سینیریو کے اوپر ایک طنز ہے کہ وقتی طور پر ایکسائٹمنٹ اور حقیقی امپیکٹ جو ہوتا ہے، کسی چیز کی تاثیر ہوتی ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ محفل سجانے والے یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ساری محفلیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بالکل شعور سے خالی ہوتی ہیں، جو کہ کسی امپیکٹ سے، تاثیر سے خالی ہوتی ہے۔ میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے۔ یہ غزل کی بہترین شعروں میں سے ایک۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے کسی جگہ پہنچنے سے پہلے میری باتیں وہاں تک پہنچ چکی تھیں، اور خالی باتیں نہیں، خالی افسانے نہیں، اسی کے اندر تمام افواہیں بھی شامل ہوں گی، اسی میں تمام قیاس آرائیاں ہی شامل ہوں گی، اور لوگوں نے میرے پہنچنے سے پہلے کسی جگہ پر میرا ایک تصور بنا لیا ہوگا۔ اب جب لوگ مجھ سے ملیں گے تو وہ اصل میں میری ذات سے نہیں مل رہے، وہ اپنے بنائے ہوئے اس تصور، اس لینس سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وحشتیں کچھ اس طرح اپنا مقدر بن گئی، ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنی تاریکی تھی، اتنا اکیلا پن تھا، اتنی وحشت تھی کہ میں جہاں جاتا تھا، جس محفل میں جاتا تھا، میرے ساتھ ہی ویرانی جاتی تھی، یعنی اکیلا پن میرے ساتھ جاتا۔ تو یہاں پر شاعر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جگہیں تو بدلتی رہتی تھی، لیکن میرے اندر کا اکیلا پن کسی بھی جگہ جا کر کبھی بھی پورا نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ ایک خلا میرے اندر موجود رہتی تھی۔ یوں تو وہ میری لگے جہاں سے بھی تھے نزدیک تر، آنسوؤں کی دھن میں لیکن نہ پہچانے گئے۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو تعلقات ہیں نا، تعلقات، یہ شعر تعلقات کے سب سے بڑے المیے کو بیان کر رہا ہے۔ کسی کا قرب، کسی کا ساتھ ہونا ہمیشہ اس بات کی ضمانت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو سمجھ ہی رہا ہے۔ کسی کا فزیکلی آپ کے ساتھ ہونا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ واقعی میں اپنے اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ موجود ہے یا نہیں موجود۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی ہمیں سب سے کم سمجھ پاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو آنسوؤں کی دھن شاعر نے یوز کیا ہے، یہ ایک استعارہ ہے۔ جس طرح دھند میں چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی، بالکل اسی طرح بعض اوقات شدید جذبات میں جب انسان ہوتا ہے، چاہے وہ غصے کے جذبات ہو، ناراضگی کے جذبات ہو، تو بھی وہ دوسروں کو صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ یہاں پر شاعر شکوہ بھی کر رہے ہیں اور انسان کی کمزوری کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں۔ اب بھی ان یادوں کی خوشبو ذہن میں محفوظ ہے، بارہا ہم جن سے گلزاروں کو مہکانے گئے۔ یہاں پر شاعر اپنے گزرے ہوئے کل کو اور پرانی باتوں کو یاد کرنے اور کہتے ہیں کہ وہ تمام خوشبوئیں جو میری یادوں سے آتی تھیں، پرانی باتوں سے آتی تھی، پرانے ملاقات، پرانے لمحوں کی جو خوشبوئیں ہیں وہ آج تک موجود ہیں۔ اور وہ خوشبوئیں تو اتنی ہوا کرتی تھی کہ جن سے میں پورے پورے باغوں کو مہکا دیا کرتا تھا، پورے پورے پھولوں کو مہکا دیا کرتا تھا۔ تو میری ماضی میں جو اس نے اچھے پل گزارے کسی کے ساتھ، اس کی خوشبوئیں آج تک شاعر کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام یادیں شاعر کے ساتھ موجود۔ کیا قیامت ہے کہ خاطر کشتہ شب تھے بھی ہم، صبح بھی آئی تو مجرم ہم ہی گردانے گئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کشتۂ شب یعنی وہ شخص جو رات بھر دکھ سہتا رہتا ہے، ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، ساری رات اس پر ظلم ہوا ہو، ایسے شخص کو کشتۂ شب کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں مظلوم بھی تھا، میں نے تکلیف بھی اٹھائی، لیکن
میں ہی قصوروار ٹھہرایا گیا، ہر چیز کا جو ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرایا گیا۔ تو یہ اس غزل کے سب سے تلخ شعروں میں سے ایک ہے۔ شاعر کا یہ بیسیکلی ذاتی کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے رویے پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تاریخ میں بارہ ایسا ہوا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہوں، الزام بھی اسی کے حصے میں آیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ والی غزل پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔